الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ سامعین کرام، مسلمان اس لحاظ نال دنیا دی خوش قسمت ترین قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دا کلام انہاں کو بالکل اصل حالت جس طرح لوح محفوظ تو اتریا صحیح سالم موجود ہے۔ دنیا دی کوئی قوم جڑی اس کو اصل کلام اللہ تعالیٰ دا نہیں، مسلمان جڑے انہاں دے کول کلام الہی محفوظ ہے، مگر اس تو وڈی بد نصیبی اور بد قسمتی بھی کوئی نہیں بھی انہاں دی ہر محفل جنہ قرآن مہجور و متروک ہے، غریب ہے، پردیسی ہے، نہیں کوئی شے نہیں۔ محفلہ ہوندیاں دین دے نام تے، قرآن نام دی اتھے کوئی شے نہیں۔ تسی حیران نہ ہو، قرآن نہیں ہوندا، کوئی مولوی جڑا انہوں قرآن نہ کوئی تعلق نہیں ہوندا، کسی صوفی نہیں ہوندا۔ بالکل جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، صوفی پشمینہ پوشو حال مست از شراب نغمہ قوال مست۔ صوفی جڑا انہوں تے نشہ چڑھدا قوال دے راگنا، ساز وجن قوالی ہوئے تو انہوں مزہ تازہ، قرآن نہ نہیں آؤں گا۔ بس اتھے محفل سما ہو رہی ہے، انہوں دا لباس پہنیا ہے، مست ہوئے ہے، قوال دا جڑا نا شراب دا نشہ یہ غرق ہوئے۔ آت سد سیر راکی درد رشک، عراقی دے شعر فارسی دے پڑھے جان تو انہوں دے دل نوں اگ لگدی ہے، محبت دا جوش آن دے پڑکدا، در نمی ساز با قرآن محفل ہے۔ انہوں دی محفل قرآن دا دخل نہیں ہوندا۔ قرآن مجید جڑا برکت لی تلاوت کر دیو اللہ اللہ خیر، مڑ کے نہیں قرآن نوں پوچھنا بھی تو کی آنا کی نہیں آنا۔ مسجداں تو دے مولوی دا حال ہے، ملاں دا یہ حال ہے کہ بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارہو از خطیب و دہلمی گفتارہو۔ حدیث دی کتاباں جنہوں دہلمی دی فردوس لبھی ہے، خطیب بغدادی دی کتاباں لبھی ہیں، ضعیف شاذ مرسل ردی کر کے جڑیاں روایتاں سٹیاں نا انہاں نال ان دا کاروبار چلدا۔ اس تو دنیا مسلمان بیچارہ کدھر جائے کہ صوفی کو جاندہ تے قوالی ہے، مولوی کے جاندہ تے افسانے اور قصے۔ بدعت جڑی ہے بالکل اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی کہ ایک وقت آنا بجے میں ہلکے کتے دا وڈیا جڑا نا دا زہر رگ رگ سرات کر جاندا، اس طرح امت دی رگ رگ بدعت وڑ جانی، ہر سال نویں ہے، ودی جاندی ہے۔ روزے شروع ہو گئے، 27 تاریخ نو روزہ رکھو، مرد عورتاں رکھ دے، رات نو نفل پڑھے جا رہا ہے، اے لیلۃ الاسراء معراج دی رات ہے، شب قدر نالوں بہتر ہے۔ حالانکہ پچھلے جمعے بھی تسی سنیا بے رب جاندا، کسے مسلمان خبر نہیں بے معراج کس سال سے ہویا سی تے کس مہینے سے ہویا سی تے کیڑی وہ تاریخ سی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مگر کئی بندے بیچارے ملے پچھلے جمعے تو بہن آ کے اپنیاں بیویاں کو گئے، ساڑیاں عورتاں دیاں یار پتہ نہیں تسی کتھے جاندے جی کیڑا دین لیاؤندے، ساری دنیا ستائی آندی ہے تواڈے مولوی صاحب ہو رہی ہے۔ کریے کی دین مٹ گیا، بالکل بربادی ہو گئی ہے۔ نواں ہی دین، نویاں نفل نمازاں، نویاں جماعتاں، نویں روزے، اسلام مذاق بنتا جاتا، جو کچھ اللہ رسول اتاریا وہ نہیں، کولوں ہی اپنے کھان پین کا محکمہ۔ تو میرے سامنے ایسے صحیح بخاری دی شرح فتح الباری ہے، 7ویں جلد 203 صفحہ۔ باقی کتاباں بھی اتنا ہی ہیں، جتھے جتھے معراج دا بیان ہے، کوئی کتاب بھی اٹھائی اتھے لکھیا ہونا کہ اس بارے چ اختلاف ہویا ہے کہ معراج کس سال ہویا۔ کسی نے کیا ہے کہ نبوت تو ہی پہلا ہویا، کوئی آندا بھی نہیں نبوت تو بعد ہویا تو ہجرت تو 1 سال پہلا۔ کئی لوگ جڑے انہوں نے آکھا 5 سال نبوت تو بعد ہویا۔ کانا فی رجب، کوئی آندا رجب دے مہینے چ ہے، کانا فی ربیع الاخر، کوئی آندا ربیع ثانی چ ہویا، او فی رمضان، کوئی آندا رمضان تے، او فی شوال، کوئی آندا شوال دے۔ نہ کوئی سر تے نہ پیر، کوئی شے خدا دی نہیں، مگر ملہ نوں مناؤن لئی کوئی دن چاہیے۔ اصل دین مٹ جائے، ظالم دنیا تے حکومتاں کرن، خلق خدا جڑیاں انہاں دیاں چیخاں جڑیاں اللہ دا عرش ہلا رہیاں ہون، عورتاں دی عزتاں لٹیاں جا رہیاں ہون،
دشمنوں کے قید خانے پڑھیاں لکھیاں مسلمان عورتیں جڑیاں پڑھو کارم کیویں چیخاں انہوں دی آ رہی، درندے انہوں نے کئی جناح کر رہا ہے، اور مسلمان جڑے انہوں نے مولوی نو حلوہ چاہیے ختم چاہیے، بس یہ دین ایمان ہے یقین جانو انہیں سکھ آ جان ہندو آ جان اگے انگریز بھی رہے یہاں دے اسلام دا کچھ نہیں بگڑتا، یہاں دا اسلام یہ مولود ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ختم شتم ہو رہے ہیں کوئی نہیں بھائی کوئی دین بھی لے کے اللہ دا رسول آیا سی، کوئی نظام سی کہ خلق خدا دے پڑھائی دا دنیا سے انتظام کرو، غریب نو روٹی ملے جنہاں کو مکان نہیں مکان ملن، بیماراں دا علاج ہوئے، بچیاں دیاں شادیاں ہون، خلق زمین تے آرام دی زندگی گزار لیکم الناس بالقسط، اللہ دا پیغمبر اس گل ہی آؤندے بے ختم درود دبائے جان، وہ اس خاطر زمین تے آؤندے کہ دنیا چ عدل قائم ہو جائے، کوئی بندہ جڑا اتنے ظلم نہ ہو سکے، خلق خدا انصاف نہ زندگی گزارے، وہ دی کوئی فکر نہیں، بالکل وہ دی بجائے نہ یہ ہوئی اب کسی دن شب برات بن گئی، ہوں شب معراج شب برات آ جانی 10-15 دن، کوئی شے خدا دی نہیں، میں ممبر سے بیٹھا نا رب جانتا ہے دین نہ کوئی چل، یہ شے کوئی خدا دے دین دا ایسا نہیں مگر دین بن چکا، اور نال اینیاں چیزاں شامل کر لیاں جنہاں دا اندازہ ہی کوئی نہیں، ہر مجلس تسی جاؤ تے شعراں چ بھی تے نثر چ بھی یہی ہے بے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنے جوڑے گئے، عرش تے جیسے پہنچے تے آپ جوڑا اتارن لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جدو طور تے گئے سی تے اللہ دا حکم آیا سی اپنیاں جتیاں اتار دینا قبل واد المقدس تو پاک میدان سے ہم، رسول کریم علیہ السلام بھی سوچیا بھی یہ گل میرے لیے ہونی لا دیاں تے حکم آیا نا تو نہ جوڑا لائیں وہ موسیٰ ہی سی، تیرے جوڑوں دی برکت عرش نو بھی چاہیے، چاڑیا سنے جوڑے عرشن، دعائی خدا دی کوئی پوچھدار نہیں، خلق تنی ہو گئی ہے بھی یہ مولوی نے تو پکڑیا جائے بھی قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیثاں موجود ہے، خدا دیا بندیا ہر شے اللہ دے رسول نے بیان کی تو کتنے کہاڑیاں بنا لی سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جانا، بالکل بروٹی گل، خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا بیا قصہ مشہوروں نے آخیا کون جانتا جوڑا ہے سی یا نہیں سی، کولوں ہی گلاں بنائیاں، کہن لگے مارج نمبر لکھا انہوں نے، وہ مولانا کہن لگے کوئی کتاباں لکھنے والے نے وقت ضائع کیتے اور خلق خدا نو گمراہ کرنے کا سامان کیتا، کوئی کتاب دا نام لحاظ کرو کہ اللہ دے رسول دی کوئی صحیح حدیثاں دی کتاب کوئی قرآن ہوئے، تو میں بے شک حاضری تھوڑی میرے ریکارڈ ہو جانا، یہ خطبہ پہنچنا چاہیے کہ معراج دے سلسلے گپاں ختم ہونی چاہیے، انہاں دا کوئی وجود نہیں، کوئی انہاں دا دین دے اندر حصہ نہیں، اے مجموعۃ رسائل لکھنی الامام المحدث الفقیہ شیخ محمد عبدالحی اللکھنوی الہندی، تو رسالہ ہے لکھا انہوں نے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ دے رسالے جنہاں چ ایک رسالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نالائل مبارک لائے کہ آپ کس طرح دی جتی پہن دے سی، یعنی ہر شے چھوٹی تو چھوٹی دی بھی لوگوں نے تحقیق کی ہے، وہ دا بیان کیتا، تو پھر اس سلسلے چ لکھ دے الفصل الثانی 72 صفحہ فی الامور المتفرقۃ التی لا توجد الا فی قلیل من الزبر المتعلقۃ بالنعال النبویۃ علی صاحبہا فرض الصلاۃ والتحیہ، کہ جڑیاں چیزاں عام کتاباں نہیں ملدیاں، بہت گھٹ کتاباں جنہاں دا ذکر ہوندا ہے رسول کریم علیہ السلام دے نال دے ذکر، فمن ذالک مشترا فیما بین القصاص ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسریا فی لیلۃ المعراج بنالہ، جہی قصہ گواں گلاں مشہور ہو گئیاں، کہانیاں بناؤن والے افسانے انہاں چ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سنے جوڑے جڑے سی وہ معراج دی رات گئے، فلما ذهب الى السماوات العلی، جدو آسماناں دی بلندیاں تے پہنچے، ووصل الى العرش المعلی، عرش معلی تے گئے، اراد بخلع نعلیہ تأدبا ونظرا الى قوله تعالی لموسیٰ اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو رسول کریم علیہ السلام نے چاہا جتیاں اتار دیں، ادب ہے تے نالے موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوا سی تو جتیاں اتار دے پاک میدان دے، فنودی من الملک المعلی الاعلی یا محمد لا تخلع نعلیک، اللہ دی طرف آواز آئی بجوڑے نہ اتارے، وقد ذکر بعض الشعراء والمداحین ایضا هذا القصہ فی اشعار ودواوین وانتشر ذلک فی عوام و خواسم، اگے پھر لکھا اب کئیاں شاعران نے اپنے نظم نثر سے بھی انہوں نظم کر دیتا، اس تو عامہ جی مشہور ہو گیا تو خاصاں جی ہو گیا، اگے کئیاں دے عربی شعر بھی لکھے، وقد كنت حين سمعت هذا القصہ من بعد الوعاظ اقول في نفسي انه هذا الامر ليس ببعيد بالنسبه الى رفعت قدر المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، 73 صفحے
کہندے جدوں میں بعض واعظاں کولوں مولویاں کولوں یہ سندا ہوندا سی نا کہ میرے دل 'چ گل آؤندی سی بھی کوئی وڈی گل تے نہیں، اللہ دے رسول دی شان بڑی اچھی ہے، اس تو کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیتا ہوئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فَضَّلَ وَرَا سَائِرِ الْعَالَمِينَ، سارے جہاناں تے آپ نے درجہ اچا دیتا، وَشَرَّفَ بِقَدَمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ دے قدماں دی برکت نال آسماناں اور زمیناں نوں عزت بخشی ہے۔ فَلَا بُعْدَ فِي أَن يَسْرِعَ بِهِ بِنَارٍ، تو کوئی یہ وڈی گل نہیں کہ سنے جتیاں اللہ تعالیٰ لے گیا ہوئے۔ وَيَقُولُ لَوْلَا تَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اور ایک کیا ہوئے بنا اتار، لَٰكِن مَّا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِن رِوَایَةٍ ضَعِیفَةٍ لَا نَجْتَرِئُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهِ، مگر جب تک کوئی روایت نہ ملے کہ اللہ کے رسول نے دا کتے بیان کیتا ہوئے، پاویں ضعیف روایت ہی کیتا ہوئے، اونا چر سانو حق نہیں پہنچتا کہ اسی زبانہ کھولی۔ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایڈا وڈا عالم، 40 سال دی عمر چ موت ہوئی ہے اور کتاب نہیں لکھ کے مریا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث آندے معجزہ ہی سی رب۔ تو مولانا فرماتے دل نہیں سی منتا بھی ہو سکتا سب کچھ، مگر کہہ دیتا نہیں سکتے کوئی روایت ملے، ضعیف ہی ملے، اونا چر اسی کس طرح یہ جرت کر سکتے ہیں۔ اعلان اطلاعت علی کلام المقرئ وغیرہ، ادوں بعد علامہ مقرئی دا کلام ملیا، بڑے عالم سپین گزرے، انہوں دا جس میں پڑھیا ساری بحث تجھے فضال ترددی تے میرا شک اور تردد دور ہو گیا، وذهب تحیری، اور میری حیرت جاندی رہی، ونادیت علی رؤوس المجالس، تے میں پھر مجلساں کھڑو کے ڈنکے دی چوٹ رکھیا، ان ھذا القصۃ موضوعۃ مخترۃ مخترع، کہ قصہ من کڑتیا بنوٹی ہے اور جعلی بنایا گیا، یہ کوئی روایت نہیں، نہ کچی نہ پکی، یہ بنوٹی کسے تو ہی بنائے۔ اگے بھی ساری پھر بحث اسی طرح چلتی جاندی ہے۔ یہ جی فرماندے ما انی لم ارى ما یاد ذلك من کتب سنہ بعد الفصل الشدید، فتح الملحاظ لکھ دیا کہ شیخ فرماندے میں بہت کوشش کی تھی حدیث کی کتاباں چو ڈھونڈیا بھائی کوئی شاید یہ تائید کرے کسی وجہ کوئی تھوڑا بہت سہارا ملے، مگر بہت سارے بحث تو بعد فس سب ترک گزار۔ ہوں انصاف کی گل ہے، بیس کسی نے چک کے پرا سٹتا جائے، کوئی بندہ انہوں نے بیان کرے اور جڑا بیان کرے انہوں نے آکا ڈر جا خدا دے رسول دے ممبر سے بہ کے جھوٹ بولتا تو کہڑی میرا اج دی حدیث حضور نے دسیا تھا، ہاں فس ثواب ترک ذالک اذ لم یثبت لنا، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ اے ہن وہ مشہور گلاں دا رد میں کر رہا جڑیاں روز تسی سنتے جی، انہاں دی جڑ کٹاں تاکہ قیامت دے دن کہنے والا بنا میں انہاں نوں پہنچاتا سی یہ گپاں دے، انہاں دی حقیقت کوئی نہیں، اور جبے پہن کے لوگ سارے لوگوں نے بے وقوف بناؤ لئی بھی لوگ ساڈے ہاتھ چومن تے سانوں زندہ باد کرن، کچھ نہیں ہو رہا انہاں دا مقصد۔ ومثل هذا لا يكمل الا يكمل بالله بالتوفیق، اور آندے یہو جی گل غیب دی گل کہ آسماناں تے کی ہویا سی، لا يكمل الا بالتوفیق، یہ تے رسول دسے آپ خدا رضا نبی اس گل نوں بیان کرے تے تادی دلیری بندہ کر سکدا، ورنہ اپنی طرفوں یہ گلاں کرنی ہیں۔ وقد انکر غیر واحد من حفاظ الاسلام وحملۃ السنت ونقاد الحدیث وسیارفته وشن ولا من قال وسر بین موضوع مختلف، ہاں اس تو آندے بڑے بڑے جڑے اسلام دے حافظ سی اور حدیثاں نوں جانن والے سی اور پرکھن والے سی تے بالکل سنیاریاں دی طرح جڑے صراف سی، انہوں نے اس گل نوں پرکھیا اور جڑے قصہ بیان کردے سی انہوں نے برا پلا کیا، وسرہ بینہ موضوع مختلف، اور بالکل اعلان کیتا بھی یہ کہانی جھوٹھی، نہ جوڑیاں دا کوئی ثبوت ہے نہ یہ اللہ تعالیٰ دے اس کہن دا کوئی بیان ہے۔ وقد سئل الامام رضی الدین القزوینی رحمہ اللہ عنہ وتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش بنا علیہ وقال رب جل جلالہ لقد شرف العرش بنا سے فلا صاحب علیہ بے صحیح اللہ صاحب ثابت۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ عنہ نے پوچھا گیا کہ جڑا آندے حضور عرش تے گئے تھی تیرا بنے آکھیا عرش نوں بھی اج عزت مل گئی تیرے جوڑوں نہ فلا صاحب بے صحیح ولا بے ثابت، نہ ایک قصہ درست ہے نہ دا کوئی ثبوت ہے، بل وصول ولا ضرورت العرش لم یثبت فی خبر صحیح ولا حسن ولا ثابت اصل۔ اے دوجی گل بھی ہے کہ عرش تے حضور دا جانا یہ بارے چی کوئی صحیح حسن اور کمزور روایت بھی ثابت نہیں، یہ بھی جوڑے تو گزارا ہے۔ عرش تے جانا بھی بنوٹی، عرش صرف خدا دا عرش ہے، کوئی رسول خدا نہیں اتنے گیا، اور ساری مخلوق دی حد جتوں گاہ نبی علیہ السلام ٹپیا تے نہ جبریل ٹپیا وہ سدرۃ المنتہا۔ یاد رکھو معراج کہانیاں بند کرو کہ سدرۃ المنتہا تو اگے نہ کدی کوئی گیا تو نہ جا سکتا، مخلوق دی آخری یاد دو ہے، اتوں تک جہان جانا اگے رب دی دنیا، کوئی پتہ نہیں خدا دا جہان اگے کڈا لمبا چوڑا، اتنے کوئی بندہ نہیں جانا ہوگا۔
سدرۃ المنتہا جڑا اتنے جنت الماوا ہے، ایک ایسا باغ ہے جہاں کوٹھیاں تے بنگلے تے ہر محکمے دے فرشتے انچارج اتنے رہندے، بارشاں دے بھی موت دے بھی سب دے دفتر ہے اتنے، جویں سمجھو پارلیمنٹ ہوندی ہے، اتنا ہی الملا الاعلیٰ سپریم کونسل اتنے رہندی ہر محکمہ جڑا انچارج فرشتے، اور اتنے اللہ تعالیٰ دا حکم اتردا، اتنے آواز آتی ہے، اور آواز اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس زمانے دے مطابق سمجھایا بھائی جویں زنجیر جڑی نا وہ لوہے تے ماری جاندی پتھر تے، اتنا آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹیلی فون ہے نہیں سی نہیں جو آپ اس زمانے چ ذکر کر، اور دسیا بھی جس آواز آنی شروع ہوتی نا ٹک ٹک ہوتی ہے، جس فرشتے دے محکمے نال متعلق ہوتی ہے پر کمبدے، سارا دفتر کمبدا، اور ساری کونسل سے روب تاری سب فرشتے خوف زدہ ہوندے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، قرآن آندا جدوں پھر روب دور ہوندا، ڈر جاندا رہندا، پھر پوچھدے انہوں ماذا قال ربکم، کی پروردگار دا حکم جاری ہویا، دنیا فنا کر دینی ہے کی، تو آندا قال الحق، خیر ہی دے، پھر تھلے دے اسمان نو تھلے دے نو اپنے محکمے نو پھر گاں تو کنوے کری جاندہ، دسی جاندہ حکم سارا۔ اس تو اللہ رب العالمین نے وہ جہان جڑا بنایا سدرۃ المنتہا حد ہے، اس تو اگے جڑا آندا وہ خاوے، نہ عرش نہ جوڑے، سب بنوٹی گلاں، سمجھو 172 تو لے کے 75 صفحے تک یہ بحث ہے، میں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پڑھ رہا ہوں۔ تو کہندے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا عرش تک جانا کسے صحیح حسن اور صحابہ حدیث نے آیا وَإِنَّمَا صَافِ الْأَخْبَارِ انْتَوَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَحَسْبُ، صحیح حدیثاں جو کچھ آیا صرف سدرۃ المنتہا، اتوں تک رسول کریم علیہ السلام گئے، وَأَمَّا إِلَىٰ مَا وَرَاءَ فَلَمْ يَصِحْ، اتوں اگے دی گلاں ساریاں اپنی بنوٹی بنائی، کوئی شے نہیں، انہاں دا کوئی جواب نہیں۔ اگے 74 صفحے پھر دے وَقَدْ وَرَدَتْ قِصَّةُ الْإِسْرَاءِ مُطَوَّلَةً وَمُخْتَصَرَةً عَنْ نَحْوِ 40 صحابیاں، 40 صحابہ کرام ہیاں، بعد دے لوگ پھر بہت ہو گئے نا، 40 حضور تو ہی سننے والے ہیں جنہاں تو معراج دا قصہ آیا، کسی نے لمبا بیان کیتا، کسی نے تھوڑا ٹکڑے بیان کیتے، 40 صحابیاں تو ہیں۔ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی تلک الرحلۃ فی رجلہ نار، کسے ایک دی حدیث بھی نہیں انہاں صحابیاں دی بے حضور دے قدماں جوڑا، جتی مبارک ہون دا کسے ایک بھی نہیں بیان کیتا۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ وَقَعَ فِي نَظْمِ بَعْضِ الْقُصَّاصِ جَہل، اے بعض قصہ کو جاہل جڑے ہیں انہاں دے شعراں شوراں سے گل چل پئی تے ساری دنیا نو لے کے تر پئی۔ وَلَمْ يُذْكَرِ الْعَرْشَ، اور نہ کتے عرش دی گل آئی۔ وَلَمْ يَرِدْ فِي حَدِيثٍ صحیح وَلَا حَسَنٍ وَلَا ضعیف أَنَّهُ علیہ الصلوٰۃ والسلام جاوز سدرۃ المنتہا، کسے صحیح حسن بلکہ کمزور حدیث بھی نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام اگے لنگ گئے اس تو سدرۃ المنتہا، بل ثبت أنه انتہا الیہا، بس اتھوں تک ہی آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اتھوں تک گئے۔ وَلَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ ثَابِتٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم رَكَّ الْعَرْشَ، کسے حدیث پاک نہیں کہ حضور عرش تے چڑھ گئے۔ وَلَا عَالَمُ خَبَرٌ وَرَدَ فِي أَنَّهُ رَأَى الْعَرْشَ إِلَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الدُّنْيَا بِالْمُخَارِقِ، دے سوائے ایک ضعیف روایت تو کہ نے بیان کیتا وہ خبر مرسلاتکم بالحجہ فی هذا الباب، یہ دسیا کہ رسول اللہ گئے تو ویکھیا تے ایک آدمی چھپیا سی عرش دے نور، کیا کیڑا فرشتہ، کیا فرشتہ نہیں، کیا نبی ہے، کیا نہیں، کون ہے، کیا یہ آدمی جڑا دنیا ہر ویلے زبان جڑی سی اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی اور یہ دل ہر وقت مسجداں لگا وہ خبر مرسل لا تقوم بالحجہ فی هذا الباب، یہ بھی ردی روایت ہے، یہ نال بھی حجت قائم نہیں ہوندی۔ اس تو نہ عرش ویکھیا نہ عرش تے چڑھیا نہ اتنے کوئی گل ہوئی۔ وما ذکر فی السؤال السابق من انہ رکع العرش من علیہ فقاتل اللہ من وضعہ، جڑا یہ آندا سوال پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام سنے جوڑے عرشاں تے چڑھے، عالم نے ناراض ہو کے امام نے فرمایا قاتل اللہ من وضعہ، جیسے گل کڑی ہے اللہ تے لعنت کرے اور انہوں ہلاک کرے، اس بے ایمان دا بیڑا غرق کرے، کیوں دین تے حجے کفسانے کرے، ما آدم حیاء و عذاب، کڈا بے حیار بے شرم آدمی سی تے اللہ دے رسول دے دین سی منکرت گلاں بناوندے رہے۔ وما جرا والاختلاق الکذب علی سید المتدبین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ دے رسول دے بارے چ اہدیاں دلوں بنا بنا کے گلاں امت نوں پھیلاوندے رہے، انتہا کلام المکرہ۔ امام لکھ دے لکھنوی جدوں میں مکرے دا کلام پڑھیا اس امام دا تے میرا پھر وہ حیرانی جاندی رہی بے واقعی میرا دل آندا سی بھی یار ہو سکدا میرے آیات کتے نہیں، اے کئی صفحے پھر امام دے نقل کر آندا بڑیاں بڑیاں نوں سوال ہویا، انہوں نے کہا کوئی شے نہیں، یہ دے اندر کوئی حقیقت نہیں۔
وبل جملہ تے فاروقی صلی اللہ علیہ وسلم السماوات بنالے وتیوبے لم یثبت خلاصہ آندا یہ نکلیا کہ رسول کریم علیہ السلام دا سنے جوڑے آسماناں تے جانا عرش تے چڑھنا ثابت نہیں ہویا وما لم یثبت لا یجوز لنا ان نجترئ علی ذکرہ تے جیڑی شے اللہ رسول تو پکی نہ ثابت ہوئے سانوں حق نہیں پہنچدا سارے لیے جائز نہیں تے اسی او دے ذکر لیے اپنی زبان کھولی اپنے منہ گل کریے مجرم ہو جائیں گے خدا رسول دے بہتان لاؤنے بل یجب علینا اللہ نذکرہ الا وکون موضوعا منظمہ بلکہ یہو جی گل اگر بیان کرنی پوے تے ضروری ہے بیان کر کے نال ہی دسیے کہ موضوع ہے من کرتا ہے یہ نال بیان کریے ورنہ مجرم ہو جاواں گے کہ جھوٹھی گل کر کے چپ کر رہے تسی اگے ذکر کیوں نہیں کیتا کہ بناوٹی گل ہے واللہ عالم بحقیقت کما فی نظائرہ من الاخبار الموضوعات والقصص المجعولات واللہ عالم بحقیقت الامور ولا ترجع الامور اے سمجھ لو 72 73 74 اے سارے جڑے نا صفحے 75 تک اسے 8 امام دے سارے رسالے چھٹ گئے جنہاں چ کہ جدا نا غایت المقال فیما یتعلق بالنعام یہ جو تواڈے سامنے پڑھیا میں نہ مہینے ڈیٹ دا کسے نوں پتہ جی جڑا مناوندا انہوں آگا پہلے ثابت تے کر لا اس مہینے معراج ہوئی جی پھر مناوندا پھری ہاں صرف حلوے مانڈے کھان نہیں ہے تانوں تے نہ بھئی آسمان تے حضور دا سنے جوڑے جان دا کوئی ثبوت ہے تے نہ عرش تے چڑھن دا ذکر اگے ایک گل بڑی مشہور کر دیتی پھیلا دیتی کہ رسول کریم علیہ السلام نے پھر رب نوں ویکھیا کوئی خدا تو نہ ڈرے پہ قرآن نے 2 جگہ معراج دا بیان کیتا دوویں تھائیں دسیا بھی کادے لئی کرایا کیوں کوئی نہیں آکھیا میں پردہ ہٹا کے اپنا وکھاؤنا گل ہی نہیں آئی سورہ بنی اسرائیل کی آکھیا لنریہو من آیاتنا اساں اپنے بندے نوں یہ سفر کرایا تاکہ اپنیاں نشانیاں چوں اپنیاں عجیب چیزاں چوں کچھ انہوں بکھائیے ساریاں ہی نہیں آکھیا لنریہو من آیاتنا اپنی قدرت دے کچھ بڑے بڑے نشان بکھائیے تے جدوں بکھایا وہ بھی صورت میں نجم دی آیت پڑھی خود لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کہ اللہ دے رسول نے اپنے رب دی بڑی بڑی نشانیاں چوں کچھ ویکھیاں نشانیاں دی گل آئی ہے رب دے ویکھن دی کوئی نہیں آئی اس پاروں جدوں اس زمانے چی کچھ لوگوں نے ہوئیاں گپاں مارنیاں شروع کیتیاں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا توبہ 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 اللہ تو ڈر جاؤ میرے لوں کھڑے ہو گئے جدوں تسی یہ گل کہی کہ اللہ دے رسول نے رب نوں ویکھیا اے صحیح بخاری شریف میں ہم پڑھ رہے ہیں 606 صفحہ اور 8ویں جلد ہے نال ہی صحیح بخاری نال فتح الباری ام مسروق قال قلت لعائشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربا میں کہ اماں جی کیا رسول خدا نے رب نوں ویکھیا فقالت لقد کفى شعری مما قلتا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پتر جو تم گل کہی ہے تیری یہ گل سن کے میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جسم کمب گیا تسی رب نوں کی سمجھیا کوئی بندہ جڑا پٹھے لا کے بیٹھا یا پردہ چکتا ویکھتا کوئی خود ڈریا کرو خدا تو ایسی گل تو کیتی ہے این انت من ثلاث من حدثک ہن قد کذبا سن پتر 3 گلاں اجے تک نہیں تو سمجھ سکیا انہاں گلاں دی تانوں سمجھ نہیں آئی دین دا تانوں سمجھ کی آیا فرمایا سن لا 3 گلاں جڑیاں تینوں یہ کبے کوئی آدمی بیان کرے تیرے سامنے انہوں سمجھ لا کہ جھوٹا گل کر رہا اور بندہ جھوٹ بولدا یہ 3 گلاں دین دے بالکل خلاف ہے من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را ربہ قد کذب جس شخص تینوں یہ کہا بے رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولیا اور دوجی حدیث پاک چاہتا فرمایا فقد اعظم الفریۃ اللہ انہیں اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان پایا کہ ایڈی جھوٹھی گل کر کے خدا رسول دے ذمہ لاتی ہاں ایڈا بڑا جھوٹ کہ رسول اللہ نے خدا نوں ویکھیا ثم قرأت لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو لطیف الخبیر پھر سورہ الانعام دی آیت پڑھی کہ تانوں قرآن بھی نہیں آوندا اللہ آندا اللہ تعالیٰ اکھاں نوں ویکھدا ساری مخلوق دیاں نسلاں او دے سامنے ہیں سب دیاں نگاہ ویکھ رہا انہوں کوئی اکھ نہیں ویکھ لا تدرک الابصار قرآن سے دعائی دین دیا کہ اکھاں دا کام ہی نہیں انہوں پارن وہ یدرک الابصار وہ اکھاں نوں پاوندا وہ لطیف الخبیر اکھاں نے انہوں ویکھنا کی ہے وہ کوئی جسمانی شے لطیف اور جنی کوئی شے لطیف ہوندی رب رب ہے دنیاوی شیاں چ لطیف شے نظر نہیں آتی ہوا لطیف ہے سوائے دے جو مٹی کٹا رل جائے تو نظر آਉਂدا ہوا نہیں دسی میرے تہاڈے جسم نال ٹچ کر رہی ہے کوئی ویکھ سکدا کی ہے کوئی لطیف ہے شے روح لطیف ہے
نظر نہیں آؤں فرشتے اور جنات اللہ فرمایا لطیف نورو نور الخبیر انہوں نہ پتہ ہوئے دنیا کا تو پھر وہ جہان دی خبر ہی نہیں رکھتا وہ سب نوں ویکھ رہا ہے انہوں کچھ نہیں ویکھ اور دوجی آیت پڑھی قرآن پاک دی وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا قرآن پاک نے صاف کہتا ما کان لبشر پاویں کوئی ہوئے نبی تو پاویں رسول کسے بشر دی طاقت نہیں رب نہ آمنے سامنے کلام کر سکے جدوں کلام ہویا تین طرح ہویا الا وحیا یا اللہ تعالیٰ اسے دل چ گل پا دیندا او من ورائے حجاب یا پردے پچھوں آواز آتی ہے موسیٰ علیہ السلام سنتے دسدا کچھ نہیں او یرسلا رسولا یا فرشتہ آ جاتا دونوں آ کے بندے دی شکل دس دینا اے تین شکلاں جنا خدا کلام کردا خدا نو ویکھنا بکھیڑ ہے من حدثک انہ یعلم ما فی غد قد کذب اور دوسری گل پتر سمجھ لا جہڑا بندہ دعویٰ کرے کہ نبی یا کوئی دوسرا بندہ کل دے بارے جاندا کل نوں کی ہونا جو کچھ بھی ایتھے کو نجومیاں کو تریا پھردا کوئی ستارہ چراسا کو فرمایا جو کہے کہ میں کل دے بارے جاننا ہونا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور قرآن سورہ لقمان سندا کوئی جان نہیں جانتی کل اس کی ہونا نہ نبی نوں پتہ میرے نال کی کل بن جاندی کیوں جھوٹ بول دے من حدثک انہ قد کذب اور نال تیسری گل پک گئی ہے اے بیٹا مسروق جڑا تینوں کہے کہ رسول اللہ نے دین تو کچھ لکا لیا اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دسیا سارا نہیں دسیا کچھ راز دے طور دسیا سینہ بسینہ دسیا درویشاں نوں دسیا پیراں کو تریا آوندا انہاں دی بیعت کرو انہاں کو علم ہے فرمایا جو کہے کہ اللہ دے رسول نے ایک دین جڑا سی عام نہیں دسیا چھپایا وہ بھی جھوٹ بولدا ثم کرت یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اور کیا قرآن چاہتا ہے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف اتریا سارا پہنچا دے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تے جے تو ایک کام نہ کیتا کہ تو پھر اللہ دا پیغام نہیں پہنچایا تو قصوروار ہوئیں گا رب دے پٹیرے کھڑا ہو جائے خدا تے رسول نوں یہ آندا تسی آندے رسول نے چھپا لیا اے تین گلاں اماں جی نے آکھیاں کہ جیڑا کہے کہ رسول اللہ نے رب نوں ویکھیا جیڑا کہ کل دا پتہ جیڑا کہے کہ حضور نے کوئی دین چھپا کے دسیا جھوٹ بول وَلَٰكِن رَّأَىٰ جِبْرِیلُ علیہ السلام فی صورتِ مرتین جڑا قرآن پاک سے آیا بے نیڑے ہویا تو کعبہ کا حسین ہویا تو سارا یہ جبریل علیہ السلام دی گل ہے حضرت جبریل علیہ السلام نوں ساری عمر حضور نے اپنی اصل شکل دو باری ویکھیا ساری عمر دو باری اصل شکل ویکھیا فرشتیاں جی ورنہ انسانی شکل چاہتا رہا ایک باری زمین تے ویکھیا جدا سورہ نجم اس طرح بیان ہویا واہ بالافق المبین رسول کریم نے نظر ماری تو اسے آسمان دے کنارے تے 600 پر اور ایڈے بڑے مشرق تو مغرب تک اختیار سی ثم دنا فتدلی پھر تھلے اتریا اور بالکل آپ دے قریب ہو گیا فکان قاب قوسین او ادنی پھر اینا فاصلہ رہ گیا جنہ 2 ہاتھ تھا 2 ہاتھ دے فاصلے جا کے کھڑا ہو گیا یہ دی حضرت عبداللہ ابن عباس تشریح کی تھی بے قوس دا مطلب کمان نہ کریا کرو عام تسی یہی ہے قوسین کمانہ نو آکھیدا ایک کمانہ کمونہ دی گل کوئی نہیں ایک قوس تو مراد پیمانہ ہے ہاتھ جس ملا جندا وینبغی ان یکون ھذا القول هو الراجح فقد اخرج ابن مردوہ بسناد سے ابن عباس قال القاب القدر والقوسین الذراع ابن عباس فرمایا جڑا کعبہ قوسین کیا کعب اندازے نو آندے اور قوسین ہاتھ نو آندے جس ہاتھ نال ماپیا 2 ہاتھ دے فاصلے جبریل علیہ السلام رہ گیا فاوحا الی عبدہ پھر اللہ نے دن اپنے بندے تے وحی کیتی جبریل علیہ السلام دے ایک واری زمین تے ویکھی ایک واری دوجی بلا قدرا نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی دوسری واری جدوں پھر سدرۃ المنتہی تے پہنچے اسے اپنی اصل شکل تے نظر آیا 2 واری صرف حضور نے ویکھیا اصل شکل تو فرمایا جڑا ویکھن دی گل آوندی نا نیڑے ہویا اور رب نہیں نیڑے ہویا تے نہ پرے ہویا وہ جبریل علیہ السلام ہے جنہوں 2 واری حضور علیہ السلام نے دیکھا اس تو ہی حضرت ابن مسعود ہی فرماندے وللنسائی من طریق عبد الرحمن بن یزید ابن مسعود ابصر جبریل ولم یبصر رب اپنے رب نو کوئی نہیں ویکھیا جبریل نو ویکھیا تے اللہ دا نشانیاں میریاں ویکھیاں بڑی بڑی قدرت دے نشان ویکھے رب نہیں ویکھیا اور ایک گل سارے تواڈے دے پتہ نہیں میں کہہ دینا رب نو ویکھیا تو پھر حضور دی نیکیاں ختم ہو چکی اے میرے کو نقطے دی گل سنو میرے تے کفر دا فتوی لا رب نظر آ گیا تو بندے دی نیکیاں دا کوئی وزن نہ رہا نیکی دا وزن ہی بالغیب تے ہے اسی نہیں خدا نو ویکھ رہے تے نیکیاں کر رہے تے عمل دا مل پینا خاشع الرحمن بالغیب بین ویکھیا جڑے مر رہے انہوں جدوں دیسی پینا انہیں اس وقت کافراں بھی آکھنا ہے اللہ اسی ویکھ لیا تے من لیا سانوں دنیا پہ نیکیاں کہ اس نیکی دا کوئی مل ہے گا
وہ حاکم چھپے رہ کے امتحان کر رہا ہے کہ میں نہیں دسنا، اس تو ویکھن دی جڑی گل ہے دماغ خراب ہوئے، رسول اللہ دے اعمال برباد کرنے کو تو بعد نیکی حضور نے نہیں کرنی تو اور کی کرنا، پھر جو رب ہی دس دیا، پھر اس نیکی دا کچھ وزن نہیں۔ نیکی دی قدر ساری جڑی ہے یؤمنون بالغیب چ کہ اللہ پاک فرماوندا سارا اجر اس پاروں من خشی الرحمن بالغیب، جنہاں نے رب نو ویکھیا بھی نہیں تو اس کو ڈر دے ثواب چاہیے ملنا، جدوں نے پردہ اٹھا کے سامنے آ جانا پھر کی نیکی ہونی ہے، پھر کافراں بھی ایمان لے آنا مگر دا وزن کوئی نہیں ہونا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دے بارے کہندے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے سی بھی حضور نے رب نو ویکھیا، یہ ترمذی چ آ جاندا، حاکم چ آ جاندا، گلاں کمزور ہے، مگر ابن عباس دی گل بھی لوگوں نے پوری نہیں نقل کی، انہاں کدی نہیں منہ آکھیا کہ رب نو آپ نے اکھاں نہ ویکھیا۔ صحیح مسلم اٹھا لو جتھے مرضی، ہمیشہ یہ کہندے رہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے رب نو ویکھیا، مگر جدوں رب آندے کتنا ویکھیا، آندے سی لم یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعین انما را بقلب، اکھاں نہ نہیں ویکھیا، دل نہ ویکھیا، جدوں دیاں قدرتاں ویکھیاں، نشانیاں ویکھیاں، یقین ود گیا، فرشتیاں نال ملاقاتاں، نبیاں نال جنت، نشانیاں ویکھیاں، دل نہ ویکھیا، اکھاں نہ نہیں ویکھیا۔ اس پاروں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں اس سے صحابہ کرام دا اجماع ہے، پوری امت دے جننے نیک لوگ سی سارے متفق سی کہ کوئی رسول خدا نے رب نو نہیں ویکھیا نہ، اور جڑا ابن عباس دا فرماؤندے وہ ہے راہ بفا دی، اکھاں دی گل نہیں سی کردے، دل دی کردے۔ ایتھے فرماؤندے کہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیتا کہ سارے صحابہ کرام دا اس اجماع، وقد حکا عثمان بن سعید الدارمی اتفاق صحابۃ علی انہ لم یرہ، 48 صفحہ دوسری جلد ہے زاد المعاد دی۔ امام دارمی فرماوندا کہ رسول اللہ دے سارے صحابیاں دا متفقہ فیصلہ کہ رسول اللہ نے اپنے رب نو ویکھیا، انہوں بھی کلیئر کرنا سی بے نہ رب ویکھیا، نہ جوڑے سی، نہ عرش تے چڑھے، یہ ساریاں گلاں بناوٹی ہے، انہاں دا کوئی نہیں دین نہ تعلق، یہ جعلی بنی ہوئی ہے، اسلام دے اندر انہاں دا کوئی وجود نہیں، نہ انہاں دی کوئی حقیقت۔ دین اسلام جو کچھ دسدا وہ بالکل ہور گلاں، انہاں چ ایک معراج دی رات دی گل پچھلے جمعے تواڈے سامنے بیان ہو گئی، وہ بھی بڑی ضروری سی، بے 50 نمازاں فرض ہوئیاں پھر تھلے وہ گل تواڈے سامنے کھول دیتی سی، نمازاں 5 ہی سی پہلاں، نہ بدلیاں تے نہ کٹیاں، صرف ثواب دے لحاظ نہ 50 سی، مگر رسول اللہ انہوں آندے نہیں میں 5 ہی پڑھنی نہیں، آپ دا کام نہیں سی، آپ نے کہا 50 بسم اللہ، ہاں مگر آخر تے رب نے رات کھولیا بھی ایک نیکی 10 گنا ہوندی ہے، 50 دے برابر ثواب ہے، میں اپنا فیصلہ کوئی نہیں بدلیا، 50 ہی ہے، ثواب تے ہے گیاں 5۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جدو آکھیا میں بڑی ازمائی دنیا، اللہ دے رسول علیہ السلام نہیں پڑھیاں جانیاں تسی جاؤ ہور کٹاؤ، حضور نے فرمایا مینوں شرم آؤندی ہے، اینی باری ہن کہہ لیا، یہ بیان کرن دا کی آپ دا مطلب ہے بے جڑا ہن 5 ہی نہیں پڑھدا بے شرم ہی کہنا چاہیے۔ ایتھوں بھی جڑا گیا نا نقطہ یہ ہے بھئی یار 50 کی بجائے 5 ہے، ثواب 50 دا، تے 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے اس مسلمان نوں ٹھیٹھ اور بے شرم ہی کہنا چاہیے، بے حیائی کہنی چاہیے۔ اور اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام واضح اعلان کیتا بھئی جیڑا بندہ نماز دی پابندی کرو، دی حفاظت کرو گا، اس دن قیامت دے میرے نال ہوگا، اس لیے نجات ہوگی، نور ہوگا، برہان ہوگا، اور جیڑا نمازاں دا پابند نہیں او دا حشر حامان، فرعون اور قارون دے نال ہوگا، یہ انہاں بے ایماناں دے نال اٹھایا جاؤگا۔ بے نماز بھی اللہ دے سامنے نہیں سی پڑھنی۔ اس تو دین اسلام تے میرے بھائی ہر شے دی کوئی معافی ہیگی ہے، مسلمان دی کوتاہیاں برداشت ہے، مگر نماز دا چھڑنا دین تے ہے نہیں، یہ دا کوئی وجود نہیں۔ اے ہن آبادیاں پڑھیاں تے اسیاں نے چلو مسلماناں دا جنازہ پڑھ لو، مسلمانی نا دی کوئی شے خدا دی نہیں انہاں تے، اللہ دے رسول نے صاف کہتا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے دے کفر دے درمیان لکیر جڑی نا جنوں پار کر دے تے کافر ہو جاندا، نماز دی تے ہیگی ہے۔ نماز جدوں چھڑدی پھر وہ اسلام دا کی لگدا ہاں؟ اور کسی جماعت دا ہی ممبر جڑا 3-4 اجتماع جنازہ ہے وہ آندے انہوں خارج کرو، یہ کہدا ممبر ہے، کہدا رکن ہے جماعت دا، اللہ تعالیٰ 5 وقت اعلان کرائے ممبران اور خاموشی نہ نہیں، مناریاں تے چڑھ کے موذن اعلان کرنا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک کلمہ من دے کہ نہیں سارے پڑھ دے لا الہ الا محمد رسول اللہ، منہ دے ہاتھ پھیر رہندے، نماز آؤندے کرنے والی گل ہے، اپنے خلاف ٹھپا بھی لوا لیں بھی اسی مننے کہ اللہ بھی ہے گا رسول بھی ہے گا، ہلے کوئی نہیں۔ حی علی الصلاۃ ہویا، حی علی الفلاح ہویا، قربان دئیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کرتے گئے، نماز پڑھاؤن لی کھڑے ہوئے، فجر دی نماز اللہ اکبر دے کیا
ظالم وچے چھپیا سی ابو لولا، انہیں خنجر زہر آلود کیتا سی، اگے ودیا پیٹ چ خنجر مار دیتا، آپ دی زبان انہیں نکلیا کتا مینوں کھا گیا، بے ہوش ڈگ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے، انہوں نے چھوٹیاں صورتاں جڑیاں سی پڑھیاں، پتہ لوگوں نہیں دور والوں لگا بھی کی بنیا نہیں کی بنیا، لوگوں جو حیران بے نماز حضرت عمر نے شروع کی آواز عبد الرحمن دی آؤندی اور وہ صفاں چوں دی کسدا چلا گیا، 13 بندے زخمی کیتے جنہاں تو کئی بیچارے شہید ہی ہو، بڑی مشکل نہ قابو پایا گیا، پھر وہ بھی قتل ہو گیا۔ تو جسے زخمی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن زخمی حالت ہی رہے، خون وگدا سی۔ اتنے ہوں حوالہ یہ بھی دینا پہنتا کئی جڑے نماز نہ پڑھی مینوں پیشاب آਉਂਦਾ نہیں دا، مینوں آ آਉਂਦਾ نہیں دا، پر تو یار دین دا کوئی بڑا ٹھیکیدار جے تو اللہ رسولاں دے بیان دے تو پیشاب آਉਂਦਾ وگی جان دے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب فرمایا تو ویکھے نا تیرے پٹاں دے دھار وگی جاندی تے تد وی پڑھ، تو بہانے چھڈ خدا کے چک، وہ جاندا جس حال تو ہے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے جسے مشرف ظلم کردا سی اس زمانے دا بے ایمان ظالم ہے، 3 بادشاہیاں امام نے مار کھادی، روزانہ 10 بیت لگدے اور نواں جلاد ہوندا سی، ایسا نواں اودے کول بیت ہوندا سی تے ننگی پیٹھ تے، اور جدوں چھڈدے سی زور دی نماز لئی خون وگدا سی، اور جا کے نماز پڑھدے تے ملا سرکاری جڑے سی نا حلوے کھان والے میری طرح ممبراں تے گلاں کر بیٹھے کہے امام دی نماز نہیں ہوندی، نماز نہیں ہوندی، یہ خون بگدا۔ امام نے آخیا احمد دی نماز نہیں ہوندی تے حضرت عمر دی ہوندی سی، وہاں جنے دن خون بگدا رہا تو ادا ہی نماز پڑھتا رہا، وہی ہوندی سی۔ تے نیک لوگ آندے تے امام محمد نے ادب دے طور آخیا، ورنہ انہوں آندا بھی تہاڈا اتر نہ کیتا وضو جڑا وہ مقابلے چ احمد دا خون زیادہ پاک ہے، جڑا اللہ دے دین لئی ماراں کھاندا وہ خون رب نوں پیارا کہ تہاڈے وضو چنگے لگدے رب نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زخمی حالت کی نماز پڑھتے تھی، ایک دن حال ہے ہو گیا چنگے پلے میں تو بیٹھے نمازاں چھڑ دیے، پھر شرم ہی آنی چاہیے نا۔ فجر دی نماز لوگ پڑھ کے آئے تو آپ نے پوچھا بھی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں پڑھ لی۔ پھر آپ نے کوئی غشی جی محسوس ہوئی، اس وقت آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز نہیں پڑھنی لا سہما فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام پھر کہڑا حصہ کہڑا مسلمان ہے؟ تے نال پھر رب اگے دعا کی بے اللہ جے فیصلہ عمر دی موت دا ہو چکا تے مینوں اس تو پہلا موت دے دے تے میری کسے وقت دی نماز رہ نہ جاوے، میں نماز پڑھدا دنیا تو جاواں، نماز نہ چھڑ جائے تو پہلا اٹھا لا۔ اور اسے حال سے آپ دی نظر پئی جو نوجوان سی ایک جڑا آپ کی عیادت کر کے بڑی تعریف کر کے گیا تسی اینا عدل کیتا اینا انصاف کیتا، تو چھوکرا جسے مڑیا جوان آپ نے ویکھیا بھی وہی چادر زمین تے کس دی پرواہ کوئی نہ گٹیاں دے تھلے، تے آپ نے اس حالت بھی آپ یہ حال ہے بے ہوش ہون ڈے، تے اس ویلے مینوں آکھیا پتر چادر جڑی ذرا گٹیاں تاں اٹھا لا، نالے کپڑا صاف رہندا نالے خدا راضی ہوندا، دین دا حکم ہے۔ اس یہو جہے بندے جڑے سی وہ سی اسلام دے خلیفے تے حکمران، انہوں دی حکومتاں قائم کر لی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے سی، کوئی آئے سی تخت بنا دیو تے مسلمان عورتوں دی عزتاں لٹیاں جان، غریب جڑے بیچارے نہیں آٹا لبا تے آ کے پتر نوں گولی مارتی، انہوں نے آخیا غربت دا پھر یہی علاج ہے، باپ نے ہتھیں ماری اخبار انہیں اپنے بچیاں نوں آ کے گولی مار دیتی، میں تے ڈھونڈ آیا نہیں کوئی لبا ہے، اور میں تہاڈی غربت دا کی علاج کر سکتا۔ یہو جہے حال سے مسلمان صرف حلوے کھاندے رہتا، صلاۃ حضور نوں درود پہنچدا، تہاڈے درود دا جو حال ہے علامہ اقبال آندے تاراں داری یاد محمد رنگو بو، اور جدوں تیرے اندر نبی پاک دی کوئی رنگ بو نظر ہی نہیں آਉਂدا، درود خود میرا نام کیوں درود شریف پڑھ کے حضور دے نام تو خراب کرنا تے ناپاک کرن دی کوئی کتھے وہ پاک نام تے کتھے تیری گندی زبان، پروٹھے کھان والا حلوے کھانا، کوئی شرم کر، کوئی دین دی فکر ہے جنوں دین مٹ گیا، دنیا ساری اسلام تے قیامت آ گئی، مسلمانوں نوں گولیاں مارن لگ پے، داڑھی والا بندہ جہاز بیٹھا تے ساری دنیا وہ وہندی ہے بھی یہ دہشت گرد ہے، آپ سارے حرامی دہشت گرد ہے، داڑھی والے دی شامت آئی۔ اس یہو جہے حال سے جڑے آرام نہ یہ آندے سنے جوڑے عرشاں دے چڑھ جان تے پرواہ کوئی نہ کرو، گناہ گارو نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، انہاں دی پھر یہی ہو سکتا بھی اللہ انہوں یا ہدایت دے یا ساڈے گھروں لا دے۔ یہو جہے ملا اور پیر لڑ کے مسلمانوں کھا گئے پی گئے، بالکل بہرے یک نختیر صد نختیر کی۔ علامہ اقبال لاش ایک تے کھان والے گد بہت، گد کٹھے ہوئے جے وچے حکمران تے وچے سارے دربار بنائے، موجاں
کئی ہزار دی کتیاں دی جوڑی آؤندی ہے پاک پڑھن، دیوان صاحب کتیاں دا شکار کھیڈدے، اے نیک لوگاں نے دسیا جنہاں دے نام دے تسی زاغوں کے تصرف میں ہو، کعبوں کے نشم، نیک لوگاں دا نام لے کے وہ سیال نے کاواں نے ملے ہوئے، انہاں دین دسیا تے دین لی ماراں کھادیاں، تسی یہ کھنڈ بنا رہے بدماشیاں نہیں تہ خانے بنائے ہوئے، تے شراباں چلدیاں، داتا دربار تے زنا ہوندے، تے اینوں تسی آندے یہ بزرگاں دا ادب ہے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا جو سی معراج دے بارے دو چار گلاں عام مشہور، انہاں دی تردید لازم سی بھی یہ کوئی شے خدا دی نہیں، اینوں پھیلا جو دنیا تے جہدے کوئی دلیل حوالہ لے آوے، جڑی کتاب ہے گا نا ثبوت پیش کرے، اور اگر نہیں تو خدا دے دین کسے نو حق نہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جہدی دلیل نہیں تہاڈے کول دے پیچھے لگن دا کوئی دین حق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ، جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ واقعہ معراج کے سلسلے ایک دوست کا سوال آ گیا، جبریل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، پاؤں چومنے کا حکم ہوا، کیا یہ درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جگایا گیا تھا، پھر عرش کی طرف لے کر گئے؟ بہت اچھا کیا پوچھ لیا، بالکل منکر افسانہ، کوئی حقیقت نہیں، پر مر مر کے انہوں نے جگایا، بڑی ادب نہ آپ بناوٹی قصے، کچھ نہیں ہے دی حقیقت، نہ اتنا ہوئی بھی وہ مڑ کے گئے تو اللہ نے آکھا پاؤں چومم، جتنا نہیں اگے سنتے ہٹے جو دیاں بے سر تے بے پاؤں جڑا جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں ہو دیاں گلاں۔ پچھلے جمعے جی تسی سنیا بھی جس آسمان تے گئے دروازہ کھلاؤن دی کوشش کیتی، اسے وے دربانہ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہاں۔ نال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آوا بہت سال ہے، وہ پوچھتے رہے بھی انہوں نے بلایا گیا، جدوں آندا رہا بلایا گیا پھر کھلدا رہا۔ اس تو کسی نو خبر نہیں تھی، نہ کوئی ہوراں اتنے کتاراں بن کے کھڑیاں سی، نہ کوئی فرشتے کھڑے سی، سلامیاں سلومیاں کولوں بنائیاں، خبر بھی نہیں سی دربانہ نو کتے حضور نو بلا کے، ہر ویڑی پوچھتے رہے ستاں آسماناں تے بھی بلایا ہے نا؟ جبریل جو دسدے رہے بھی ہاں بلایا، اے صحیح بخاری مسلم تو کٹ کے ویکھ لو، بناوٹی گلاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے رسول نوں جڑیاں شاناں رب نے دتیاں اپنی جگہ تے وہ کوئی شک شبہ، ساری کائنات دا اللہ نے سردار بنایا، رب دے حبیب ہے، محبوب ہے، اور مینوں تانوں حکم ہے بے نہ دے پیچھے لگو گے تے بیڑا پار ہونا نہیں، تے جنت نوں ہن جان والے رستے جڑے سیل ہو گئے، کسے نبی دے مگر لگیا میں ہن گل نہیں بننی۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایڈے خدا دے پیغمبر، ایڈیاں انہوں کتاباں ملیاں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس خدا دی جدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس یہودی اور عیسائی نے ہن سن لیا کہ میں دنیا نبی مقرر ہو کے آ گیا تو میرے تے ایمان نہیں لیا تو مر گیا، کئی مسلمان بھی چنگے پڑھو جی وہ انہوں بھی نیکیاں کر دے، سارے دینوں کو رہے، کوئی کافر پاویں آسماناں تے اڑے پاویں نیکیاں، رائی وہی نیکی دا مول نہیں، ہن نیکی اس دا وزن ہے تو وہی قدر ہے جڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈال۔ حضور نوں چھڑ کے کوئی رستہ پھڑے، فرمایا جنت کدی بھی نہیں ہو یہودی عیسائی بڑھ سکتا، میری آمد تو بعد ہن موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دی کی حیثیت ہے؟ ختم۔ اور اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤ گے حضور دی شریعت دی پیروی کرن۔ اے بیمار بھی ہو گئے دو ساتھی، ایک تے بڑی دوروں کویت چوں ویکھو اصغر نے پیغام بھیجا، اصغر اسماعیل کویت والے کے معدے میں بہت شدید درد ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کویت سے فون کیا کہ میاں جی وہ کہیں کہ میرے لیے جمعہ کی نماز کے بعد خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صحت اور تندرستی ہے تاکہ میرا سایہ میرے عزیزوں پر قائم رہے، آمین۔ اچھا اے دوسرا، یہ بھی بیماروں کے لیے خصوصاً میاں طاہر صاحب اور ہمارے ہمسائے ملک چائے والی کی بیوی کے لیے انشاءاللہ بیماروں نے بھی دعا کریں۔ اے مولوی فقیر اللہ صاحب کا اعلان ہے
کہ تاریخ دعوت و عظیمت حاضر خدمت کا اعلان کر دیں۔ اس کتاب کا اعلان بھی کھنی کنی واری تھی سن چکے کہ عالم اسلام دے بہت عظیم بزرگ چوٹی دے بندے جنہاں چو بہت سارے مولوی صاحب بھی چلے گئے، انہوں دے ساتھیاں تو ہی سی سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تاریخ دعوت و عظیمت 7-8 جلداں جے نہیں اگے تسی لے سکے تو جنہاں دی جیب چ نہیں ہے نہ گنجائش رہو نہ یہ کتاب لو، تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد جنہاں نے اس امت دے اندر دعوت اور عظیمت حجریاں نہیں بڑے میدان سے نکلے اور جھنڈا دین دا اٹھا کے کام کیتا نا، پاویں وہ کسے میدان جرنیل ہے صلاح الدین دی طرح، شاعر ہے مولانا رومی کی طرح، حدیث دے عالم ہے، فقہ دے عالم ہے، مجدد الثانی ہے، شاہ ولی اللہ عباس سید احمد شہید المجاہدین ہے، بالکل ایسے بندیاں دی تاریخ دعوت و عظیمت کہ جنہاں دین دی دعوت دیتی ہے اور جنہاں ہمت تو کام لیا بے حجرے ملن والی گل نہیں، نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ حجرے کردے رہنا کی بننا، میدان سے نکلے چلو جانا دے گا یا کامیاب ہوئے۔ ایسی کتاب ہے خریدو گے تو پڑھو گے کہ تہاڈا ایمان جڑا دن بدن انہوں نے کئی گنا روز دا ترقی کردا جانا۔ بندے تے ہو جائے اسلام جڑے یار حضور تو بعد جھنڈے نوں نیواں نہیں ہون دیتا انہیں۔ بالکل تاریخ دعوت و عظیمت یہ بھی پڑھن دی ہے تو دعا بھی انشاءاللہ کرنی ہے کہ اپنیاں نمازاں چ دعاواں عالم اسلام لی دعا نو حصہ بناؤ اپنی عبادت دا کہ مسلماناں تے جڑی ہن قیامت آئی 1400 سال تک یہو جہا دور نہیں آیا، بڑے بڑے ظلم دے کیتے کافراں نے تے ساڈے تو بگڑے اٹھتے رہے، پر ایداں دا جڑا نا ٹھائیا ہی کفر نے کر لیا بھی مسلمان رہ نہیں گئے، دین والے جڑے مٹا دینے ہیں۔ اور مینوں حیرانی ہوئی جدو پیر کرم شاہ دے مدرسے دا معائنہ کیتا امریکی سفیر نے پاکستان دا، انہوں نے سند دیتی کہ ہاں سارے مدرسے جڑے اتنے دہشت کرنی پڑ، یعنی کافران ہوں وکھا کے تھی تصدیقاں کراؤندے پھردے جے بے کافر راضی ہے بے مدرسہ ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہن صدر بش کولوں پوچھنا بھی کہڑا نصاب اسی پڑھائیے کہڑا نہ پڑھائیے، ایتاں تک انہوں نے دسنیاں بیا اساں پڑھاؤن جنیاں تے نہیں پڑھاؤن جنیاں، ادھاں دی قیامت اسلام تے کدی آئی تو اس تو جے ہور نہیں تے اللہ دے کے گڑ گڑاؤنا تے انہاں ظالماں تو نجات لی دعا کرنی تے ساڈے سراں تے جڑے بہ گئے انہاں دے ایجنٹ تے چیلے انہاں کو ارباں ڈالر کھا کے کتاباں لکھ دے فلانا میں پڑھایا سی تے انہاں لیا، وہ غریب مسلمان عورتاں تے بچیاں نال کی ہویا تے انہاں نے ٹھڈ بھر لے اپنے، انہاں تو اللہ ساڈی جان چھڑا دے جے اسی کچھ نہیں کر سکتے، تو تے قادر مطلق ہیں، عزیز الحکیم ہیں، غالب ہیں، تے کوئی ایسے بندے بھیج ہن تے پاویں طالبان چنگے تے پاویں ماڑے ہیں نا، کچھ خامیاں ہون گیا مر میں کئی بندے سنوں نے مولوی صاحب اسی جانے طالبان ہی آ جائے اے جڑیاں ہے نا سیڑیاں توڑن ننگیاں، اے عورتوں کے منہ سے تیزاب پاؤن بے پردہ، تنگ آ گئی دنیا، بے حیائی اور بدکاری نہیں پھیل گئی ہے، کوئی حد نہیں نظر آتا بھی سوائے ہو جائے یہاں دے ڈنڈے پھیرن والے کوئی حد نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال دین دا کم جڑا کوئی کر رہا ایک تو انہوں صحیح رستہ سجاوے، اگر وہ بھی کم کوئی خامی ہے تو اللہ انہوں ٹھیک کر دے، تے دوجا مدد فرمائے دین اسلام دا غلبہ جڑا نا یہ تو بغیر اسلام کوئی نہیں، اسلام بلا سیاست اے فکرہ میرا لکھ لینا دے، اسلام نہیں وہ ہندو مذہب ہو سکتا، یہودی ہو سکتا، کافران دا دین ہو سکتا، کسے بنو امیہ تے عباسی ظالم حکمران دا ہو سکتا، اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام تے نمبر اول گل ہے کہ سیاست تے قبضہ کر، حکومت ملک کی جڑی ہے دیندار لوگوں کے قبضے چ ہوئے، اتنے حضرت عمر بیٹھا ہوئے، اتنے حضرت ابوبکر بیٹھا ہوئے، اے اسلامی حکومت ہے تے اسلام ہے۔ اگر حکومت ساڈے ہاتھ نہیں پاویں ولی ملک چ رہندے ہیں نا تو تہجداں پڑھدے ککھ بھی نہیں انہاں دا دین، اسلام بغیر سیاست بے دینی ہو سکتی، اسلام نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔